محمد یاسین سوال کر رہے ہیں، سلمان بھائی بیماریوں کا علاج کرنا ڈاکٹرز کا کام ہے، گھروں کے نقشے بنانا انجینئرز کا کام ہے، اور دینی مسائل بیان کرنا یہ مولوی اور مفتی کا کام ہے، تو آپ لوگوں کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ دینی مسئلے بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ نے جیسا کہا کہ بیماریوں کا علاج کرنا ڈاکٹرز کا کام ہے، نقشے بنانا انجینئرز کا کام ہے، اور دینی مسئلے بیان کرنا مولوی اور مفتی کا کام ہے، تو یہ بات آپ کے 100% غلط ہے۔ اس سے میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ یعنی کیا کہیں قرآن حدیث کے اندر ایسا لکھا ہے؟ اس کتاب کے اندر یا حدیث کے اندر آپ شو کر سکتے ہیں کوئی آیت یا کوئی حدیث جس میں اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہو کہ دین کا کام کرنا مولوی اور مفتی کا کام ہے؟ اور مولوی اور مفتی تو بڑی بات ہے، آپ صرف یہ نام دکھا دیں کہ قرآن کے اندر مولوی یا مفتی کا نام آیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ٹرم تو آپ کی ایجاد کردہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹرم غلط ہے یا ان لوگوں کو یہ نام رکھنا غلط ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ مولوی اور مفتی کو ڈگری دے رہے ہیں کہ ان کا کام ہے، تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہم سب کو یہ کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی کے کام سے روکو۔ تو کیا اس میں مجھے نہیں کہا جا رہا؟ کیا اس میں آپ کو نہیں کہا جا رہا؟ صرف مولویوں کو کہا جا رہا ہے، مولویوں کو ٹارگٹ کرا جا رہا ہے کہ صرف مولویوں کا یہ کام ہے کہ وہ دین کا کام کرے، دین کی تبلیغ کرے؟ ٹھیک ہے، اس میں تو ہر مسلمان کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں مسلمان بننا ہے، دیکھو تمہیں موت نہ آئے، اس حال میں مرنا ہے کہ مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اس قرآن میں کہیں نہیں کہہ رہا مجھے کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، تجھے ٹیچر بننا ہے یا فلاں چیز بننا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو جب میں مسلمان بنوں گا تو مجھے بیسک عقائد معلوم ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے مسلمانوں کے؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کیا نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، صحیح عمل کرنا کسے کہتے ہیں، برے کاموں سے بچنا کیسے ہوتا ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے نا۔ وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب میں اس قرآن کو سمجھ کے پڑھوں گا۔ تو اگر میں اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہوں اور مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو میں اپنے بھائیوں تک بتاتا ہوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں گناہ کیا ہے؟ تو یہ کون اختیار رکھتا ہے کہ مجھے وہ حکم دے گا کہ بھائی تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے، یا تم مولوی نہیں ہو، یا تم مفتی نہیں ہو، تم دین کا کام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈگری دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہو اپنے بھائی تک پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، اور دین ایسے ہی پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، ان کے بعد والوں نے ان سے سنا، ٹھیک ہے، پھر یہ کتابیں ایجاد ہوئی جو ہمارے پاس موجود ہے۔ وہاں تو کوئی ڈگری نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو مدرسے میں 8 سال لگا کے آیا ہے، جو ڈگری رکھتا ہے، جو مولوی مفتی ہے، وہی میری حدیثیں لکھے یا وہ آگے پہنچائے، باقی نہیں پہنچا سکتے۔ سینکڑوں صحابہ نے آگے روایتیں کری ہیں، یا سارے وہ عالم تھے، قاری تھے، مفتی تھے، مولوی تھے؟ نہیں، اس ٹائم تو مدرسے ہی نہیں تھے میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردی میں لوگ سیکھتے تھے دین، پھر صحابہ کی شاگردی میں تابعی سیکھتے تھے۔ وہاں مدرسے تو نہیں تھے کہ 8 سال کے کورس چل رہے ہیں، 10 سال کے کورس چل رہے ہوں، اس کے اندر فقہ حنفی پڑھائی جا رہی ہو، ایسا تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو دین سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ میری قبر کے اندر جب مجھ سے سوال ہوگا کہ تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا تھا، اس نبی کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، تو مجھ سے کیوں ہو رہا ہے جب مجھے دین ہی نہیں سیکھنا؟ جب مجھ پہ دین کی تبلیغ فرض نہیں ہے تو مجھ سے یہ چیزیں کیوں پوچھی جا رہی ہیں؟ میں کیوں ان چیزوں میں ٹائم خراب کروں نعوذ باللہ جب مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی مولوی تو کہہ رہا ہے نا دین کا کام صرف ہماری ذمہ داری ہے، ہم بتائیں گے۔ جس طرح میڈیکل کی فیلڈ میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ میں انجینئر کے پاس جاتے ہو، یا کوئی ٹیچر کی فیلڈ ہے اس کے پاس جاتے ہو، تو ایسے ہی جب مسئلہ ہے دین کا تو ہمارے پاس آیا کرو، ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو بھائی کیا یہ چیزیں جو ہیں، چاہے میڈیکل کی فیلڈ ہو یا ٹیچر ہو یا کوئی بھی شعبہ جو ہو دنیاوی شعبہ ہے، کیا یہ کرنا واجب ہے؟ کسی مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اسے ٹیچر بننا ہے، کسی مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے اسے ڈاکٹر بننا ہے، ورنہ قیامت میں جہنم میں جائے گا؟ کہیں ایسا ہے؟ اگر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ٹیچر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، کچھ بھی بن رہا ہے جو دنیاوی لقب حاصل کر رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کو آخرت سے کیا لینے دینا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا تو وہ جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا۔ اچھا انسان ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان ہوگا، اچھا مسلمان ہوگا تو وہ جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا۔ صرف ڈاکٹر ہونے سے وہ کیا جنت میں چلا جائے گا؟ صرف ٹیچر ہونے سے کیا کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ تو یہ چیزیں تو فرض نہیں ہے نا۔ کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا قیامت کے دن؟ کہیں بھی نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ پوچھا جائے گا تم اچھے مسلمان تھے کیا نہیں، تم نے قرآن حدیث کو فالو کرا کیا نہیں، تم نے قرآن حدیث کو پڑھا کیا نہیں، تو یہ تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے سوال ہوں گے، کیا میں اس چیز کے بارے میں علم حاصل نہ کروں؟ اور اگر مجھے علم ہو جائے، صحیح غلط کا معلوم پڑ جائے، میں دیکھوں کہ مولوی 2 نمبر کر رہے ہیں، 2 نمبری باتیں کر رہے ہیں، قرآن حدیث سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو، تو میں بتاؤں پھر اپنے بھائیوں کو؟ ٹھیک ہے، تو میرے بھائی مولوی ایسے ہی دھوکہ دیتے رہیں گے آپ کو، یہی سوال آپ کے دماغ میں ڈالتے رہیں گے کہ بھائی دیکھو یہ کام تو فلاں کا ہے، یہ کام تو فلاں کا ہے، دین کا کام ہمارا ہے۔ کس نے ٹھیکیداری دی مولوی کو یہ کام کرنے کی کہ وہ دین کا کام کریں گے؟ یہ تو دنیا کما رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں دین کے نام پر۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو مرید بنا کر، لوگوں کے چندے لے کر، ان کے چکر میں نہ پڑے میرے بھائی۔ دین کا کام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی طاقت کے حساب سے، جتنا اس کا لیول ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنی باتیں آپ کو یاد ہیں آپ آگے پہنچائیں، یہی تو ہے۔ جس صحابی کو جو حدیثیں آتی ہے اس نے آگے پہنچا دی، اس نے نہیں کہا کہ میں 1000 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کروں گا پھر اسے آگے پہنچاؤں گا۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اگر امام بخاری نے لکھی ہے تو صحیح مسلم امام مسلم نے لکھی ہے،
امام بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ نہیں جب میں ساری حدیثیں یاد کر لوں گا جب بھی کوئی کتاب لکھوں گا، ابھی تو میں چھوٹا عالم ہوں نا، تو جتنی باتیں انہیں آتی انہوں نے ہم تک پہنچا دی، دوسری محدثین نے دوسری حدیثیں پہنچا دی، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا میرے بھائی کہ آپ کلی عالم بن جائیں، کلی عالم تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ہر چیز کا علم تو اللہ کو ہے۔ تو پھر کیسے کوئی انتظار کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے ہر چیز کا علم ہوگا جب میں تبلیغ کرنا شروع کروں گا؟ اتنی تو آپ کی عمر بھی نہیں رہے گی، آپ کو موت آ جائے گی، کوئی جانتا ہے کسے کب موت آئے گی؟ تو مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنی ہے، جتنا ہمیں علم حاصل ہوتا رہتا ہے اتنا ہم آگے پہنچاتے رہتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہمیں اختیار دے رہا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے اختیار دیا ہے تبلیغ کرنے کا، ہر انسان پر تبلیغ فرض ہے، یہ نہیں کہ میری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے نجات ملے سب کو تبلیغ کرنی پڑے گی، ورنہ پھنس جائے گا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے مسلمان گھر میں پیدا کرا تھا، مسلمان بنایا تھا، شعور دیا تھا، عقل دی تھی، تجھے قرآن دیا تھا، تو نے سمجھ کر عمل کرا، کتنے لوگوں کو بتایا، تو کیا جواب دیں گے آپ کہ نہیں مولوی کی ذمہ داری تھی، فلاں مسجد کے مولوی سے ہم نے کہہ دیا تھا آپ کی ذمہ داری ہے، ان سے مسئلے پوچھتے رہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسے بنو کہ لوگ آپ سے مسئلے پوچھیں۔